Thank you very much. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں نا رشتوں کی قدر کرنی چاہیے, بیلنس رکھنا چاہیے. جس نے اپنی زندگی میں رشتوں کو بیلنس کرنا سیکھ لیا اس کی زندگی بڑی اچھی ہوگی. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ساری زندگی رشتوں کو بیلنس کرتے ہوئے گزر جاتی ہے. تو آپ اگر زندگی میں بیلنس کرنا سیکھ لینا رشتوں کے درمیان, تو یقین کریں یہ زندگی بڑی کمفرٹیبل ہو جاتی ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ماں کی خدمت میں جو ٹربیوٹ پیش کرنا چاہیے, تو میں نے جس طرح پہلے کہا میرے پاس کوئی الفاظ ہے ہی نہیں. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی صفات ہیں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ انفینٹی اس کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نہ تشبیہ دی جا سکتی ہے, نہ اس کو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وجہ کائنات ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ کائنات جو ہے تخلیق ہوئی ہے. اور ماں کا رشتہ جتنی خوبصورتی سے انہوں نے دنیا میں عزت دی ماں کو اور ماں کے رشتے کو سمجھایا. اس سے پہلے نہ ہی دنیا میں تھا اور نہ ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگا. تو جیسے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ہر دن ماں کا دن ہے. آج جتنی بھی باتیں کی گئے ماں کے لیے وہ کم ہے. اور ہم نے اس ماں کے ساتھ جو ٹاپک رکھا ہے کہ ویمن انٹرپرینورشپ ہے, تو ماں کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں نا اس کے تو ہم اس کے اوپر تو ہم جتنی بھی روشنی ڈالیں جتنی بھی بات کریں کم ہے. لیکن علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے ایک بات کی تھی کہ میں دنیا میں مجھے جتنا جدھر بھی میں جاتا ہوں لوگ مجھے بڑے بڑے ناموں سے بڑے بڑے القابات سے پکارتے ہیں, لیکن جب میں گھر جاتا ہوں تو ماں کی ایک بالی, میں ماں کے لیے ایک بالی ہوں. اور وہ جب مجھے بالی کہتے ہیں تو مجھے سارے القابات جو ہوتے ہیں نا ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اور میری ماں کا جو لقب ہے یا جو پیار سے مجھے بلاتی ہے وہی سب سے اوپر ہے. تو یہ ماں کے لیے ہی سارے معاملات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے جو درجے دیے اس کی بھی مثال نہیں ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت بتایا. کیوں بتایا؟ ماں کی خدمت کی وجہ بتائی. کیوں بتائی؟ کیونکہ ماں ہمیں پہلے دن سے پیٹ سے لے کر آخر تک جب پیدا ہوتا ہے اس کو چلنا کھانا پینا ہر جگہ گیلے بستر میں بیٹھ کے سو کے اور اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے اور دھوپ چھاؤں سب سے بچے کو بچاتی ہے. میں کل اپنے چوکیدار کی بیوی سے ملی ہوں جس نے آ کر مجھ سے اپنے خاوند سے کی یہ شکایت لگائی کہ اس نے بچوں کا دودھ اور میرا دودھ بند کر دیا ہے کیونکہ ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے, سب چیزیں بہت مہنگی ہو گئی. And suddenly I felt ashamed that I should have raised his tanha, and I did, but that is not the answer. The answer is کہ یہ تو ایک particular incident ہے. اس وقت دنیا میں ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اس کے اندر لوگوں کی صحت جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر نے توکل کو نہیں گرو کیا تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ایک کنٹینٹ اور سیٹسفائیڈ لائف گزار سکتا ہے؟ جب آپ فکر روزگار میں رہیں گے ہر دن ہر صبح, تو وہ کون سا ٹائم ہوگا جب آپ اس تسکین کو یا اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی دنیا کو انجوائے کر سکیں گے؟ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے آج تک سنی اور ہم کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سرفیس لیول پہ ہیں, لیکن nobody try to see کہ باٹم لائن کیا ہے. اس اسٹریسز کے لیے ہم جم جوائن کر لیتے ہیں, ہم اپنے پیشنس کو پروموٹ کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اسٹریسز جو ہیں وہ ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں. ایک خاتون کے اندر چونکہ مرد کے مقابلے میں ہمارا نروس سسٹم کمپیریٹیولی تھوڑا سا لو ہے. لو کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمتر ہیں, بٹ لو کا مطلب یہ کہ ہم خوبصورت ہیں, ہم نازک ہیں, ہم نفیس ہیں. تو اس طرح کے پریشرز جو ایک بندہ اپنی زندگی میں لے سکتا ہے, خاتون کے لیے شاید لینا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اسٹریسز کو ڈیولپ نہ ہونے دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا سے اور اپنی زندگی سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو ختم کریں. میں اپنا بہترین رول ادا کریں. میرے ساتھ جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں وہ اپنے اندر ایک پرفیکٹ خاتون ہے. ان کے اندر اللہ پاک نے وہ صلاحیتیں دی ہیں جن کو ہم کبھی خود بھی نہیں ڈوز کر پاتے.
मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे तो देखने ओ लेवल कर ले रही में अब है। तो जब मुझे अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया, ये मकाम दिया, तो मुझे अंदाजा हुआ है कि हम औरतें मर्दों से ज़्यादा मेहनत करती हैं। मैं सबसे पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इस इंतहाई ज़बरदस्त इवेंट में और डिबेट में और गुफ्तगू में शामिल होने का मौका दिया। मैं माजरत करूँगी, थोड़ा ताख़ीर से पहुँची हूँ, लेकिन अच्छा है कि मेरे आने से पहले माहौल कुछ गर्म सा हो गया है। तो आपकी जो गुफ्तगू है, मेरी बात करने से पहले बहुत ही ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। हमारी फेलो MPA हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। हुकूमत के जो अच्छे काम हैं उनके बारे में आपको आगाह करने की कोशिश की है। चूँकि मैं हुकूमत पंजाब की पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कुछ आप में से लोग मैं यहाँ चेहरे देख रही हूँ जो कि मेरे से पहले मिले हुए हैं और राब्ते में रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नए चेहरे मैं देख रही हूँ। तो मैं आपको ज़रूर आगाह करना चाहूँगी, हुकूमत पंजाब की जो ये अथॉरिटी है, ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है। हमारा मैंडेट काफ़ी लार्ज है, क्योंकि इसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जितने भी हुकूमत पंजाब ने इक़दाम करने होते हैं वो पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के थ्रू किए जाते हैं।